اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مرتبہ نصیحت فرمائی. اس میں سے ایک نصیحت یہ تھی اتق اللہ حیث ما کنت. اے معاذ، تقوی اختیار کرنا جہاں کہیں بھی ہو، جس حال میں بھی ہو. کیا مطلب؟ جہاں کہیں بھی ہو، جس حال میں بھی ہو. حیث ما کنت یعنی کچھ جگہیں تو ایسی ہیں وہاں بندہ متقی بن کے دکھاتا ہے. مجمع میں بیٹھا ہے جی، اب وہ بالکل درست سست بن تاکہ سب لوگ بزرگ کہیں کوئی گناہ نہیں کر رہا، تقوی کے ساتھ سب لوگ نیک سمجھیں یہ جلوت کا پارسا ہے، یہ جلوت کا متقی جی. اسی طرح استاد اور شیخ کے سامنے بیٹھا ہے تو نہ دل میں گناہ کا کوئی خیال ہے کہ کہیں عکس نہ پڑ جائے ان کے قلب پر، نہ کوئی پلاننگ ہے نہ کچھ ہے. تو یہ تو موقع موقع سے متقی ہوا. ماں باپ کے سامنے بیٹھا ہے تو وہاں تو اندر کا ضمیر کنٹرول میں رہتا ہے، گناہ کا خواب و خیال نہیں آتا ماں کے سامنے بیٹھ کر، باپ کے سامنے بیٹھ کر. لیکن یہ دو تین جگہیں تو ایسی ہیں جہاں آدمی یا حرم شریف میں جائے یا مسجد میں جائے یا قبرستان میں جائے تو آدمی گناہ کی پلاننگ نہیں کرتا. تو کچھ جگہیں اور کچھ مواقع تو ایسے ہیں وہاں بندہ متقی ہو جاتا ہے آٹومیٹکلی. لیکن کمال تو یہ ہے کہ ہر جگہ تقوی اختیار کرے، چاہے بازار میں ہو، چاہے گلی کوچے میں ہو، چاہے حرم میں ہو، چاہے گھر میں ہو. اتق اللہ حیث ما کنت. اور پھر دوسری نصیحت یہ فرمائی وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا. برائی کرنا نہیں ہے، گناہ کرنا نہیں ہے، لیکن اگر گناہ ہو جائے تو مایوس ہونا نہیں ہے، فوراً کوئی نہ کوئی نیکی کر لیں. وہ نیکی اس گناہ کو مٹانے کا باعث بنتی ہے. اب کیا نیکی کرے؟ کلمہ پڑھ لے، توبہ استغفار کر لے، 2-5 روپے صدقہ نکال دے، موقع ہے تو 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھ لے. اب اس میں نے بتایا کلمہ پڑھ. جب کلمے سے بندہ کفر میں سے نکل کر ایمان میں داخل ہوتا ہے اور کلمہ پڑھنے سے کفر جیسا گناہ معاف ہو جاتا ہے، شرک جیسا گناہ معاف ہو جاتا ہے کلمہ پڑھنے سے سچے دل سے، تو یہ تو گناہ جو ہم کرتے ہیں یہ تو اس کے مقابلے میں بہت چھوٹے. تو یہ کلمے سے کیوں معاف نہیں ہوں گے؟ تو کلمے کی اہمیت کو سمجھیں. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. چلتے پھرتے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. ان جملوں کو نو کی زبان بنا لیں. پھر تیسری چیز فرمائی وخالق الناس بخلق حسن. لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق کے ساتھ پیش آؤ. حسن اخلاق کے ساتھ پیش آؤ. حسن اخلاق میں کئی چیزیں آتی ہیں. حسن اخلاق میں ایک چیز ہے خندہ پیشانی کے ساتھ لوگوں سے ملنا. بہت سے لوگ ہر وقت ایسے منہ بنا کے رہتے ہیں. کئی مرتبہ میں لوگوں کو دیکھتا ہوں سوچتا ہوں کہ اپنی بیوی کے ساتھ کیسے رہتا ہوگا، اس کو کیسے مناتا ہوگا. ہر وقت بالکل جیسے کڑوی دوائی پی ہو یا کوئی کمانڈر ٹائپ ہو. نہیں، مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ، طلاقت وجہ کے ساتھ جی، خندہ پیشانی کے ساتھ آدمی رہے. نیز اپنی طرف سے کچھ بندہ خرچ کرے. اور خرچ صرف خرچ کرنا، پیسے ہی خرچ کرنا نہیں ہوتا، بلکہ اپنی مساعی، اپنی کوششوں کو صرف کرے. مثال کے طور پہ آپ بس میں بیٹھے ہیں، اگر تھوڑے سے سکڑ جائیں دوسرے بھائی ذرا تھوڑا، بیچارے انکل ہیں کھڑے ہیں، ہم لوگ بیٹھے ہیں تو ان کو بھی جگہ دے دیتے ہیں. تو دیکھو ہم نے اپنی مساعی کو خرچ کیا، کوشش کو، پیسہ اس میں ایک نہیں گیا. لیکن اس حسن اخلاق سے معلوم ہے کیا ہوا؟ جو بندہ ہم جیسے جو بہو دستار والوں کا جو ہے دشمن تھا، نفرت رکھتا تھا، اس اللہ تعالیٰ اس حسن اخلاق کی برکت سے زندگی بھر کے لیے اس کے دل سے نفرت نکال دی. یا کبھی ہمارے ساتھ کوئی مس بہیو کرتا ہوگا، سینہ تان کا یہی صفر بن جائے گا. کیا بات، کیوں پریشان کر رہے ہو؟ یہ حسن اخلاق نہیں. حسن اخلاق میں بہت کچھ آتا ہے. راہ چلتا ہوا کوئی بوڑھا آدمی ہے، اس کو آپ لفٹ دے دیں، گاڑی پہ بٹھا لیں، یا اس کے لیے آپ رکشے کا انتظام کر دیں. گرمی کا موسم ہے، لپک کے آپ پانی کی بوتل پہنچا دیں. جی، بہت ساری خدمت ہے. ایک واقعہ اپنا سناتا ہوں. بچپن میں جب میں فلاح ادارے میں پڑھتا تھا تو میں اپنے بزرگوں سے، اپنے استادوں سے ایک اخلاق میں سے بات سیکھی تھی. جب میں اپنے وطن جاتا ضلع میرٹھ میں، تو بستی میں بس سے جب اترتا تو رکشہ کر کے جانا ہوتا تھا. تقریباً 1 کلومیٹر کا مسافت تھی. اس زمانے میں رکشے والے کئی مرتبہ 10 روپئے کم و بیش مانگتے تھے. سائیکل رکشہ والے، ان سے پوچھتا بھائی مسجد جانا ہے تو کیا لوگے؟ کہ جی 10 روپئے میں کچھ کم کرو. کہ جی آپ 8 دے دینا. ٹھیک ہے، بیٹھ گئے. اب جب میں وہاں پہنچتا
پھر اسے کہتے بھائی کتنا طے ہوا تھا ہمارا کہ جی 8 روپے، یہ لو 8، بہت اچھا۔ وہ کئی مرتبہ غیر مسلم ہوتا اس کو چومتا، رکھ لیتا جب ٹھہرو، پھر دوسری جیب میں سے 5 روپے نکالتا، دیکھو یہ تو معاملہ تھا میرا آپ کا، یہ میری طرف سے آپ کو ہدیہ ہے، گفٹ ہے، یہ میری طرف سے آپ کو تحفہ، بچوں کے لیے کوئی میٹھی چیز لے کے لانا۔ کئی مرتبہ اس مزدور، اس غریب آدمی کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ اب یہاں ایک معاملہ ذرا سمجھنے کا ہے، آپ سوچیں گے کہ جب آپ اتنے سخی بندے تھے، اس کو 5 روپے الگ سے دیے، تو 10 میں سے 8 کیوں کروائے؟ وہ معاملہ تھا، اس سے گراہکی خراب نہیں ہوتی، معاملہ کرنا چاہیے، ورنہ یہ بھی ہو سکتا ہے چلو جی مسجد چلنا ہے بیٹھ، اور وہاں جا کے 15 روپے اس کو دے کے جاتا۔ لیکن جب جب وہ میری جیسے ہم شکل کو دیکھتا، اس سے زیادہ کی امید رکھتا، طے نہیں کرتا۔ اب ہر آدمی تو صلاح الدین نہیں ہوتا نا، کیا پتا دوسرا کہ جب چلتا تو 5 روپے دے گا، جی جناب یہ 5 روپے دے رہے، 10 ہوتے ہیں، کہا کچھ نہیں، جاؤ دماغ خراب ہو گیا تمہارا، کہ فری کے آتے ہیں پیسے، تو لڑائی ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ اس کو کہتے ہیں گھراکی خراب۔ ایسا نہیں، معاملہ طے کرو پہلے۔ آپ نے کسی کانٹریکٹ اپنے یہاں کوئی کام دیا ہے، پلاسٹر کا، پی او پی کا، فور سیلنگ کا، بجلی کا، آپ اس سے معاملہ کریں، بھائی کتنا ہوگا ٹوٹل، اب بتاؤ کہ جی میں 10,000 لوں گا، نہیں یار کچھ کم کرو، اچھا آپ 8,000 دے دیں، ٹھیک ہے بات، بہت اچھا۔ جس دن معاملہ پورا ہو، 8,000 اس کے ٹیبل پہ رکھیں، جی چائے پلائیں، حسن اخلاق سے بھیجیں کہ دیکھو بھائی یہ 1,000 روپے آپ کے بچوں کے لیے، جی یہ ہے حسن اخلاق، جھکتا ہوا تولو معاملہ۔ تو ہم حسن اخلاق کے ساتھ پیش آئیں۔ یہ حسن اخلاق نہ ہونے کی وجہ سے نہ جانے ہمارے بارے میں ہمیں کوئی دوسری مخلوق سمجھا جانے لگا، یہ مخلوق ہی الگ ہے۔